وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں پر بھی رہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، ترجمہ کنز العرفان، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں ایک بہت مختصر اور نہایت خوبصورت حکم دیا گیا۔ حکم ایسا ہے کہ اگر ہم صرف یہ ایک حکم پوری طرح اپنا لیں تو ہمارے گھر، محلے، بلکہ پورے معاشرے میں اچھی خاصی اور بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور گلی، محلہ، معاشرہ بھی کئی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اب حکم کیا ہے آئیے سنیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ ہے جادو جیسا اثر رکھنے والا خوبصورت حکم، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے قریب آنے دو، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بیٹی کے ساتھ کوئی یہ بری حرکت کرے؟ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کوئی ان کے بیٹی کے ساتھ ایسا قبیح فعل کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کے شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی بدکاری کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا، کتنا پیارا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو اس انداز میں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ اور لہجے کا اثر اس کے دل میں اتر گیا اور اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، بلکہ اس کے بعد وہ کبھی بدکاری کے قریب نہ گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کو سمجھاتے وقت لہجہ، ہمارا لہجہ اور انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ جب ہم بات کریں ہماری بات سامنے والے کے دل میں اتر جائے، کیونکہ الفاظ کی تاثیر میں لہجے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے الفاظ تو اچھی ہوں مگر لہجے درست نہ ہو تو ہم کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا پائیں گے، کیونکہ سخت لہجے کی وجہ سے اس کا دل اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت ہونے والے کی سی نماز پڑھو، کوئی ایسی بات
بات نہ کرو جس کے بارے میں بعد میں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے حصے کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے بارے میں بعد میں معذرت کرنی پڑے کی وضاحت میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 2 حصوں کی تشریح لکھتے ہیں، بہت ہی جامع نصیحت، یعنی اکثر خاموش رہو، اگر بات کرنی پڑے تو اچھی بات کرو، کسی کا دل دکھانے والی بات نہ کرو کہ پھر اس کے بعد معافی مانگنی پڑے۔ خاموش رہنا یعنی سینکڑوں گناہوں سے بچا لیتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ گناہ کی بات نہ بولو جس سے توبہ کرنی پڑے۔ اس کے بعد حدیث کی دوسرا جو حصہ ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ، اس کے متعلق مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی کسی کے مال کی امید اور لالچ نہ رکھو، تمہارا دل غنی یعنی مطمئن رہے گا، تمہیں کسی کی خوشامد نہ کرنا پڑے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے پوتے اور پر پوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی، اولاد عرض گزار ہوئے، ابو جان کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، جب اللہ پاک نے مجھے اپنے تقرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب یعنی جنت میں لوٹ آؤ۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو بندے کا خاموش رہنا پسند ہے، لہذا بلا وجہ بولے چلے جانے والوں کے لیے اس واقعہ میں کافی عبرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے والد محترم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خاموشی سے حصہ عنایت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ غور فرمائیے کیسا زبردست حکم ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ گویا یہ تقدیر بدلنے والی نسخہ ہے، معاشرہ میں تبدیلیاں لانے والا نسخہ ہے۔ گھر جو اب میدان جنگ بنے ہوئے تھے انہیں امن و سکون کا گہوارہ بنا دینے والا نسخہ ہے، مگر افسوس آج ہم قرآن کریم کے ان اعلیٰ ترین تعلیمات کو بھول کر نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میٹھی زبانیں آج ڈھونڈے بھی تو بہت مشکل سے ملے گی۔ اول تو ہمارے پاس لفظوں کا چناؤ ہی درست نہیں ہوتا، ایک سے ایک کڑوا لفظ نہ جانے کہاں سے نکال کر لاتے ہیں اور سامنے والے کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ پھر لہجوں میں جو تلخی ہوتی ہے، لوگ چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، دانت پیستے ہیں، بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے منہ پر انگارہ رکھا ہوا ہے۔ ذرا کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی تو بس شرافت بکھیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابے جانتا نہیں ہے تو مجھے، ارے دکھائی نہیں دیتا، اندھا ہے کیا، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، ایسے بھونڈے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری سڑکوں پر آئے روز کا تماشا ہے، ذرا سی بات پر لوگ الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، کبھی تو قتل ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں دیکھ لے، یہاں تو جناب حال ہی حال ہے، کبھی زوجہ پر چلا رہے ہیں، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، اب تو بیچارے کی شامت ہو گئی، چیز اٹھا کر پھینکیں گے، گندیاں گالیاں نکالیں گے، بس بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے، ایسے تیکھے لہجے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دلوں میں کیا عزت ہوگی۔ لوگ بچتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے کہ بس اس سے تو کبھی واسطہ ہی نہ پڑے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے، جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیسی تنگی؟ فرمایا جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، گویا کوئی مصیبت تھی جو ٹل گئی۔ غور فرمائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں؟ رعب کے نام پر لوگ اہل خانہ کو، ننھے بچوں کو خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں، منہ کھلا ہوا ہے،
سناٹا چھایا ہوا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیوی بچے بھائی بہن سب سہم جاتے ہیں، انہیں سب ڈر جاتے ہیں، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی تو اچھی خاصی کلاس لگ جائے گی۔ روب اسے نہیں کہتے، اس رویے کو تو حدیث پاک میں بدترین شخص کی نشانی کہا گیا ہے۔ روب تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ کتنا روب تھا، کتنا روب تھا، 2 مہینے کی مسافت جتنا یہ حدیث شریف میں بیان ہوا۔ مثلا آدمی 2 مہینے تک سفر کرتا رہے، جتنی دور پہنچے گا اتنی دور بندہ ہو، وہاں ہی سے اس کے دل پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روب چھا جاتا تھا، اتنا روب تھا۔ مگر انداز مبارک دیکھیے، حضرت انس نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک بار بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، تم نے فلاں کام کیوں کیا۔ چہرے پاک مسکراہٹ ہر وقت رہتی تھی، پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پیارا میں ہی ہوں۔ ننھے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں سے لے کر خادموں سے لے کر پاگلوں تک ہر ایک اپنے دل کی بات بے دھڑک عرض کر لیتا تھا، سنتے ہی سنتے بھی تھے، کان بھی لگا کر سنتے تھے۔ اس لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت معاویہ بن حکم سلمی صحابی رسول ہے، ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے اپنا وہ واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ کا پس منظر یوں ہے کہ اسلام کے شروع میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی تھی، پھر اللہ پاک کا حکم ہوا اور نماز کے اندر باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی کو اس نئے حکم کا علم نہیں تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا، فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوران نماز ایک شخص کو چھینک آئی، جو ہی ان کے ذہن میں وہی پرانا حکم تھا کہ نماز میں بات کر سکتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں اس شخص کو چھینک آتی ہے تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ بس میرے یہ کہنے کی دیری تھی کہ آس پاس کے صحابہ کرام نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، تم لوگ مجھے تیز نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مارا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں، چنانچہ میں چپ ہو گیا۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا اور بہترین معلم، یعنی سکھانے والا، تربیت فرمانے والا نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بلا کہا، بلکہ بڑی نرمی سے فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں نرمی خوے لینت پہ دائم درود، گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی فرمانے کی پاکیزہ عادت پر ہمیشہ رحمتیں نازل ہو اور آپ کے روب و دبدبا کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ معلوم ہوا کہ کسی کو سمجھانا بھی ہو نرمی اور پیار سے سمجھایا جائے گا، یہی سنت مبارکہ ہے۔ مگر افسوس ہے ہمارے ہاں سمجھانے کا انداز بھی سدھارنے والے نہیں بلکہ الٹا بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شکوہ عموماً سننے کو مل جاتا ہے، کوئی ہماری نہیں سنتا ہے، کوئی ہماری نہیں مانتا ہے، مگر اس بات پر کبھی لوگ غور کرتے ہیں ہمارے سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ غلطی کر دے تو الٹا اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8 یا 10 سال کے بچے بعض دفعہ مسجدوں میں آتے ہیں، شرارت بھی کر دیتے ہیں، ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر انہیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کا دل تو ٹوٹ جاتا
جاتا ہوگا، وہ ساری زندگی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی گھروں میں سمجھانے کا انداز سخت ہوتا ہے۔ ماں کی محبت دنیا میں مشہور ہے، مگر بعض مائیں بھی بڑی سختی سے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ ہمارے ہاں دوسرے کے سامنے سمجھانے کا بھی رواج عام پایا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، بیٹے سے غلطی ہو گئی، گھر کے دوسرے کسی فرد سے غلطی ہو گئی تو گھر میں جب کوئی مہمان آیا ہو تو اس کے سامنے ساری اسٹوری بیان کر کے پھر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی نیکی کی دعوت دینے میں بھی بعض دفعہ بہت سخت لہجے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو کہہ لیجئے کہ ایک پورا طوفان مچا ہوا ہے، کسی کی کوئی کمزور بات پتہ چلنی چاہیے تو سوشل میڈیا پر شور مچتا ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ضدی ہے، بڑا مغرور ہے، بات نہیں مانتا ہے، نافرمان ہے، نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت غلط انداز ہے۔ سمجھانا چاہیے مگر نرمی کے ساتھ چاہیے۔ آپ سمجھائیے، سمجھانے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، سمجھائیے مگر نرمی کے ساتھ، پیار محبت سے، نرمی سے، پیار محبت سے، حکمت عملی سے سمجھائیں گے انشاءاللہ الکریم سمجھانے کا فائدہ بھی ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ پڑے۔ اس لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ سمجھانے والا کوئی بھی ہو، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا، اور گنہگار جسے سمجھایا جا رہا ہو وہ کیسا ہی ہو فرعون سے بڑھ کر خبیث اور برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا۔ پتہ چلا کوئی کیسا ہی گنہگار ہو، کتنا بدکار ہو، سمجھانا ہے تو نرمی ہی سے سمجھایا جائے گا۔ سختی کی گئی، اگر لہجے میں رویہ، اگر تیکھے جملے، گرم لفظ بولے گئے تو سامنے والے کا سدھرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن الٹا بگڑنے کے چانس زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی بولے اچھائی بولے، نرمی سے بات کرے، پیار محبت سے سمجھائیے، میٹھے میٹھے لفظ بولیے، پیار بھرا نرم لہجہ اپنائیے، انشاءاللہ الکریم پرکشش شخصیت بن جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو سمجھائیں، اگر کوئی آپ کے سامنے برا بھلا کریں تو آپ اپنے لہجے میں، انداز سخن میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے، نرمی سے سمجھائیے، اسے پیار محبت سے سمجھائیے، اپنا حکمت عملی سے سمجھائیے، تو انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ کو بندہ سدھر سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، وقت ہو چکا ہے، اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں معاف عطا فرمائے۔ آئیے ایک اعلان سن لیتے ہیں۔ 4 مئی کو 12 دن کا فیضان قرآن و حدیث کورس ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی اسی مسجد فیضان جمال مصطفیٰ میں یہ کورس ہوگا۔ اس کورس میں سکھایا جائے گا آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، قرآن واقعات بھی سکھائے جائیں گے، اور نماز کا طریقہ بھی، دعا اور قضا نماز کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں سکھائی جائے گی وقت کے حساب سے۔ یہ کورس 12 دن کا رکھا گیا ہے آپ کے اسی مسجد فیضان جمال مصطفیٰ میں، اور وقت جو کورس کا ہے وہ عشاء بعد رہے گا۔ سنڈے سے یہ کورس شروع ہوگا اور 12 دن مسلسل یہ کورس عشاء بعد شروع ہوگا، اور عشاء بعد ہی روز ہوگا یہ کورس۔ تو آپ اس میں ضرور شرکت کیجئے اور ثواب دارین حاصل کیجئے۔ بالخصوص آپ آئیے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آج اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ کل بروز قیامت آزمائش کی گھڑی بن جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو ضرور لائیے، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیجیے۔